بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کے خلاصے کا 5واں حصہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں جو بقیہ سورہ نساء کی آیات رہتی ہیں ان میں سے بعض کا انتخاب کر کے میں آپ کے سامنے ان کا مضمون بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی جوڑا سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر مسلمان طاقتور ہیں، ان کے حکمران موجود ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر کہ جہاں انسانوں کو ان کا دین اختیار کرنے پر تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمان وہاں جہاد کر کے ایسے ماحول کو ختم کریں گے۔ فرمایا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس ظالم باشندوں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار کھڑے کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ اب مسلمان اور کفار کے درمیان ایک کشاکش اور جنگ کا ماحول شروع ہو گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ ہیں کہ جو مخلص ہیں اور کون ہیں کہ جو منافق ہیں۔ منافقین اور کمزور مسلمانوں کی روش دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان لانے کا کیا پروسیس ہے۔ فرمایا آیت نمبر 82 میں، اور کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بڑا اختلاف پاتے۔ اگر یہ قرآن پر غور کریں تو انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ حیرت انگیز طریقے سے ایسا کلام ہے کہ جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 93 میں اس صورتحال میں کہ جو جنگ کی شکل میں برپا ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو، اور اس ماحول میں چونکہ ایمان کے خلاف کفر کھڑا تھا، تو کوئی صاحب ایمان کسی دوسرے صاحب ایمان کو قتل کرے گا تو اس کا کیا انجام؟ فرمایا کہ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ خدا کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جان بوجھ کر اگر انسان کسی ایسی بستی میں رہتا ہے جہاں گناہ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے تو اسے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے، ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ وہ کہیں گے کہ خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے سارے عمل میں جب مسلمانوں کے لیے نماز کا موقع آتا تو اس میں کچھ سہولتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا آیت نمبر 101 میں، اور جب تم سفر میں نکلو تو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک یہ کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اور آیت نمبر 103 میں فرمایا، پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، پس جب تم حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز کا اہتمام کرو، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کا فیصلہ یہ نافذ ہوگا، یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ فرمایا، ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم بد عہدوں کی
کے حمایتی نہ بنو، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ اللہ کے پیغام کے حامل ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 میں بھی اور آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور اہل کتاب کی غلط فہمی دور کر رہے ہیں جو کمزور بہانہ تراشنے والے مذہبی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا آرزوئیں نہ مسلمانوں تمہاری پوری ہونے والی ہیں اور نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی کارساز اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 پر یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے لحاظ سے مکمل ہو گئی، لیکن اس کے آگے سورہ مبارکہ کے مضامین میں بعض ان کو پڑھنے کے نتیجے میں سوالات پیدا ہوتے تھے، ان میں سے ایک ایک کا جواب دیا۔ سب سے پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں دیا اس سوال پر کہ جواب میں کہ جو یتیم بچوں کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی تھی، اس نکاح کے پیش نظر بعض مسلمان مردوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ایک اچھے مقصد کے لیے نکاح ہو رہا ہے، مدد کرنے کے لیے، اس میں ان کو مہر ادا کرنے کی آخر ایسی کیا پابندی؟ تو فرمایا کہ اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ نے ان کے بارے میں بھی اور اس حکم کے بارے میں جو تمہیں کتاب میں ان عورتوں کے یتیموں کے بارے میں دیا جا رہا ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور بے سہارا بچوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان عورتوں کے مہر دو اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اور جو مزید بھلائی تم کرو گے تو بے شک اس سے اچھی طرح وہ اللہ باخبر ہے۔ اس کے بعد اس ایک دوسرے سوال کا جواب دیا کہ بعض مسلمان اس بات کے واضح ہو جانے کے باوجود کہ اہل کتاب جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے، ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ایک بات جو بڑی اہم واضح فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ایمان والو، حق پر جمے رہو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ یہ شہادت خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، تو تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ۔ اگر کجربی اختیار کرو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی طرف سے ایک مطالبہ آیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بقول کوئی نشانی نظر آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نمبر 153 سے اس کا جواب شروع کیا، اور آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ یہ تعجب کی بات نہیں، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تم اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کو ان کی اس زیادتی کی وجہ سے کڑک نے آدھا پوچھا، پھر نہایت واضح نشانیاں چکنے کے بعد انہوں نے گوسالے کو معبود بنایا، بچڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے نہایت واضح حجت عطا کی۔ آخر میں سورہ مبارکہ کے جو اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت بیان کیا اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں تو پھر بہن بھائیوں کا اس معاملے میں کیا حصہ ہوگا؟
تو فرمایا کہ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ دار یعنی قریبی رشتہ دار بہن بھائیوں کی طرح کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرے، اس کے کوئی اولاد نہ ہو، اس کے ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا یعنی پورے کا۔ اور اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا۔ اور اگر کئی بہن بھائی مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، جیسے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ مبادا تم گمراہی میں پڑ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ، جیسا کہ پہلے گزارش کی میں نے، کہ یہ دین کی تکمیل اور اللہ کی طرف سے ہدایات میں جو مکمل آخری ہدایات ہیں، جس کے بعد مسلمانوں سے عہد لیا گیا، یہ اس کی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں بیان فرما دیا، اے ایمان والو اپنے عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے انعام کے قسم کے تمام چوپائے حلال ٹھہرائے گئے، سوائے ان کے جن کا حکم تم کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو حالت احرام میں، بے شک یعنی حالت احرام میں پھر بھی تم ان کا شکار نہیں کر سکتے اگرچہ کہ وہ جائز ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کر مرا ہو، جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، یہ سب باتیں فسق ہیں۔ اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ بس جو بھوک میں مجبور ہو کر بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے کوئی حرام چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں وضو اور تیمم کو بیان کیا، جو کہ دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ایک اہم دین کی تکمیل کا پہلو تھا۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو یعنی رفع حاجت سے آیا ہو، یا عورتوں سے ملاقات کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک جگہ دیکھ کر اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہ جو سورہ نساء میں کہی تھی عدل اور انصاف کے بارے میں، آیت نمبر 135 میں، اس سورہ مبارکہ میں کہ جو پچھلی سورہ کی جوڑا سورہ ہے، آیت نمبر 8 میں فرمایا، اے ایمان والو عدل کے علمبردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 اور 13 میں بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ انہیں بہرحال اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ فرمایا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 رقیب معمور کیے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جو اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے گا تو وہ اصل شاہراہ سے بھٹک گیا۔ بس ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب سے
ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹاتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کے کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہو گے۔ بس تھوڑے سے ان میں سے اس سے مستثنا ہیں، بس ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں مسلمانوں اور اہل کتاب کی غلط فہمی دور کی۔ یہ غلط فہمی تمام مذاہب کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہود اور نصارہ نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے جرائم پر سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے بشر ہو۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی، اور اس کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو عہد شکنی ہوئی اس کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 20 سے آگے۔ فرمایا کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے اور اللہ کے فضل کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اٹھائے اور تم کو بادشاہ بنایا، اور تم کو وہ کچھ بخشا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو، ورنہ نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ بولے کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، ہم تو اس میں نہیں داخل ہونے کے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ دو اشخاص نے جو تھے تو انہی ڈرنے والوں ہی میں سے، پر خدا کا ان پر فضل تھا، انہوں نے للکارا کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے پھاٹک میں گھس جاؤ۔ جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، تو تم اور تمہارا خداوند جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کچھ زور نہیں، بس تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا، تو یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ٹھہری، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں کا غم نہ کھا۔ اس مسلمانوں کے ساتھ عہد والی سورہ میں ان واقعات کا بیان در حقیقت مسلمانوں کو اس بتانے کے لیے تھا، اس حقیقت کو کہ دیکھو، اگر تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نافرمانی، گریز کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس کی صحیح روح کو پانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔